السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر آئے ہیں سندھ کے ایک خاموش مگر شاندار تاریخی ورثے کی طرف، جسے لوگ کہتے ہیں نوکوٹ فورٹ، جو کہ بدین کے قریب واقع ہے۔ میاوالی سے کراچی بائک ٹور کے آج کے دن ہم ذیشان بھائی کے گھر سے روانہ ہوئے اس خوبصورت قلعے کو دیکھنے۔ سفر کی دعا پڑھنے کے بعد ہم نے سفر شروع کیا اس خوبصورت قلعے کی جانب، اور جلد ہی ہم پہنچ گئے نوکوٹ فورٹ۔ دوستو، یہ قلعہ بدین شہر سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے اور ارد گرد پھیلا ہوا صحرائی اور نیم بنجر علاقہ اسے ایک اسٹریٹجک دفاعی مقام بناتا تھا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی ہمارا واسطہ پڑا وہاں کے مضبوط اور نوکدار دروازوں کے ساتھ، جو کہ یقیناً اس قلعے کی حفاظت میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے ہوں گے۔ نوکوٹ فورٹ کی تعمیر تالپور دور میں کی گئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ سندھ کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے اور خاص طور پر کچھ سرحدی خطرات کے مقابلے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ قلعہ اس زمانے میں فوجی چوکی، نگرانی کے مرکز اور دفاعی قلعہ تینوں کا کردار ادا کرتا تھا۔ انجوائمنٹ ہو رہی ہے ہماری نوکوٹ فورٹ پہ۔ موسم بھی اچھا ہو چکا ہے، ٹھنڈی ہوا مزے کی چل رہی ہے۔ سچویشن ایسی ہے کہ تقریباً دن کی 4 بج چکے ہیں۔ قلعے کی دیواروں پہ ہم گھوم رہے ہیں، اور گھومنے کے بعد بھائی مالٹے کھائیں گے ابھی؟ جی ہاں اچھا، مالٹوں کا لنگر بھی ابھی چلنے والا ہے تھوڑی دیر تک۔ کھانا کیا؟ اگر آپ کو مالٹے مل جاتے نا تو آپ سارا گھر چھوڑ جاتے یہاں پہ۔ یہ بہت مالٹے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ بہت اچھی بات کی ہے بھائی نے، صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ویسے یہ ایک کامن بات ہے اور ہونا چاہیے، ایسے جو بھی ان جیسی جگہوں پہ آئے، صفائی کا اسپیشلی جو ٹورسٹ کمیونٹی ہے ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ان جیسی تاریخی جگہوں پہ صفائی کا خاص خیال رکھا کریں۔ ہم اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم آتے ہیں یہاں پہ، کوئی چیز ہم کھانے کے ساتھ لے کے آتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کے ریپر پھینک دیتے ہیں اور اس جگہ کو ہم گندہ کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سین چیک کریں یہاں سے۔ اگر آپ قلعے کی دیواروں کو غور سے دیکھیں تو دیواریں غیر معمولی طور پر موٹی ہیں۔ کچھ جگہوں پر چھوٹے سوراخ نظر آتے ہیں۔ یہ دراصل تیر اندازی اور نگرانی کے لیے ہوتے تھے۔ برج اس طرح بنے تھے کہ چاروں سمتوں پر نظر رکھی جا سکے۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ قلعہ اصل جنگی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ شاہی رہائش کے لیے۔ قلعے کے اندر کیا تھا؟ مقامی لوگوں کے مطابق اور پرانی روایات کے مطابق سپاہیوں کے رہنے کے کمرے، اسلحہ اور اناج ذخیرہ کرنے کی جگہ، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ٹینک آکنواں، اور ایک مرکزی کھلا صحن۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں لمبے عرصے تک فوجی قیام ممکن تھا۔ اگر ہم اس کی بناوٹ کی بات کریں تو دوستو، موٹی اور مضبوط دیواریں، اونچے برج، قلعے کے اندر کھلے صحن اور سادہ مگر طاقتور طرز تعمیر، یہ سب چیزیں ہمیں اس دور کی جنگی حکمت عملی کی یاد دلاتی ہے۔ یہ قلعہ خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ طاقت اور حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ دوستو، نوکوٹ فورٹ صرف اینٹوں اور دیواروں کا ڈھانچہ نہیں، بلکہ یہ سندھ کی بہادری، تاریخ اور ثقافت کی ایک زندہ نشانی ہے۔ دوستو، ہر پرانا قلعہ اپنے ساتھ کچھ کہانیاں بھی لاتا ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں رات کے وقت قلعے میں عجیب سی خاموشی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اسے او زندہ تاریخ کہتے ہیں، تو کچھ اسے محض ایک بھولا ہوا محافظ۔ جناب، آپ نے دیکھ لیا آج نوکوٹ فورٹ۔ ہمارا واپسی کا سفر تھوڑا سا لیٹ تھا، نماز کا وقفہ کرنے کے بعد ہم واپس پہنچ چکے ہیں بتھورو۔ یہاں سے ہم نے جہاں پہ اسٹے کرنا ہے، نائٹ اسٹے، دوبارہ ادھر جائیں گے ابھی۔
उनके घर से थोड़ा सा पहले बाईपास पे एक बड़ा बेहतरीन सा होटल मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ की चाय मशहूर है, वहाँ पे चाय का वक्फा कर रहे हैं हम। अभी उसी सिलसिले में 2-4 मिनट की हमने ब्रेक की है, फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे ज़ीशान भाई के घर। तो दोस्तों, इस खुश जायका चाय और खूबसूरत से होटल के साथ अब से इजाज़त चाहता हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।